کامران ٹسوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ووٹ سوچ سمجھ کے ڈالیے گا. پہلے بھی ووٹ ڈالا تھا, ووٹ ویسا نکلا نہیں جیسے ڈالا تھا. آپ بھی ایک عرصے سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ ووٹ جو ڈلتا ہے ویسا نکلتا نہیں ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں ان کے اس مشورے کے ساتھ؟ ہاں دیکھیں فروا 75 سالوں کی ہسٹری مختلف اوقات میں ایسی رہی ہے, اور کبھی یہ شکایت بڑھ جاتی ہے اور کبھی مدھم ہو جاتی ہے, مگر شکایت تو ہر دور میں رہی ہے. اب جو بات آپ ایک منسٹر صاحب کے حوالے سے سنا رہی تھی ایک کلپ کے ہائیبریڈ نظام, تو یہ بہتر جواب تو وہ دے سکتے ہیں, مگر ہائیبریڈ نظام 2018 کے انتخابات کو نہیں کہا جائے گا. اگر آج ہائیبریڈ نظام ہے تو پھر یقیناً ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا زمانہ ہو, بے نظیر بھٹو کا زمانہ ہو یا نواز شریف کا زمانہ ہو, ان ادوار کو آپ ہائیبریڈ نظام نہیں کہہ سکتے تھے اور نہیں کہا جا سکے گا. اس کی وجہ کہ ان کی ٹرم کو اگر پورا نہیں ہونے دیا گیا تو پھر وجوہات تو تھیں, اور اگر وہ ہائیبریڈ نظام ہوتا تو کبھی بھی اس طرح کی باتیں سننے کو آپ کو نہ ملتی. لوگوں کو اگر کسی کو شکایت تھی تو انفرادی لحاظ سے حلقوں سے ہوتی ہے, مگر ایز ایک بائی ڈیزائن کسی الیکشن کے متعلق اس طرح نہیں کہا جاتا تھا, نہ ہو سکا ہے آج تک. تو میں پھر بھی یہ بات کروں گا, یا وہ کوئی ان کو ریج ہے کیونکہ انہوں نے بیوروکریسی کے متعلق جو ہے وہ, ویسے تو کل انہوں نے مالک صاحب کے پروگرام میں کلیریفیکیشن دے دی لیکن ٹویٹ کیا, اور پھر ایک اور بھی واقعہ ہے جو سیالکوٹ کے اے ڈی سی آر کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے, مبینہ تعلق خواجہ آصف صاحب کا. تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ جا کر کہیں دور تک ملتی ہیں. دیکھیں فروا, بات یہ ہے کہ میں تو نہیں جانتا, نہ میرے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ان کے تانے بانے سیالکوٹ کا جو اے ڈی سی آر ہے اس کے کس سے ملتے ہیں کس سے نہیں ملتے, مگر یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ اتنے عرصے سے ایک جگہ بندہ لگا ہو اور اس کو اگر آپ انویسٹیگیٹ نہیں ہونے دیں گے یا اس کی سرپرستی کریں گے یا اس کے لیے آواز اٹھائیں گے تو کچھ شکوک و شبہات پھر جنم لیتے ہیں. جس طرح کہ شیخوپورہ میں بھی ایک ڈسٹرکٹ انچارج بڑے عرصے سے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے قصے کہانیاں بہت ہیں. میں نہیں کہتا انٹیلیجنس ادارے ہیں, تو پھر جس نے بٹھایا ہوا ہے کل کو نام تو اس کا آئے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج کی بیوروکریسی اور جو 2002 کے انتخابات کے نتیجے میں ہوتا ہے مزید, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اے ڈی سی آر والا معاملہ ہے اس میں خواجہ آصف صاحب پہ بھی کوئی سلینگ یوز کر لیتی ہوں, بلی آ سکتی ہے کوئی؟ نہیں دیکھیں بات یہ, میں وہی تو کہنے لگا تھا کہ بدقسمتی سے 2002 کے انتخابات کے نتیجے میں جو پنجاب میں حکومت بنوائی گئی, حالت یہ تھی کہ اس وقت انتظامی ڈھانچہ پنجاب کا کمزور ہونا شروع ہوا, اور جب بزدار صاحب کو لگایا گیا تو یہ انتظامی ڈھانچہ برباد ہو گیا. آج 1.5 سال کے اندر اگر مریم نواز شریف اس انتظامی ڈھانچے کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, تو دوسری طرف ان کو اپنی جو اصلاحات وہ لانا چاہتی ہیں پنجاب کے اندر, ان کا بھی سامنا ہے, اور ان کا سامنا بہت سے سینئر یا نہ کہیں یا کچھ سینئر جو جماعت کے اندر ہوتے ہیں لوگ, ان کا سامنا بھی ان کو مشکلات ہیں. اور نام لے لیں جاوید لطیف صاحب, آپ تو بڑے ببانگ دوہر, بڑے بے باک قسم کی شخصیت ہے آپ کی ماشاءاللہ. نام لے لیں کھل کے. مریم نواز صاحبہ کو کون سی ایسی اہم سیاسی شخصیات ہیں بڑی جن سے جماعت کے اندر پرابلم ہو سکتی ہے, جو روڑے اٹکا سکتے ہیں؟ نہیں فروا, بات آپ اس طرح مجھے بے باک کہہ کے, تو پھر میں 8 ماہ آف ایئر رہا, تو اس وقت تو آپ نے میرا پتہ بھی نہیں لیا, پھر مجھے آف ایئر کروانا چاہتی ہیں تو بائی دا وے آپ کا آخری پروگرام جو ہے جاوید لطیف صاحب وہ میرے ساتھ ہی تھا, تو مجھے بالکل بخوبی پتہ ہے کہ آپ آفر ہوئے اور کیسے آفر ہوئے, اور مجھے وہ پروگرام بھی یاد ہے, آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. لیکن تو پھر
نہیں تو پھر میں یہ آخری پروگرام ہی آج بھی سمجھوں یا نہیں اللہ نہ گنجائش کرے، ہے ابھی؟ اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو اسکرین پر شاد رکھے. لیکن وہ کیا ہے نا، وہ حضرت جان علیہ فرماتے ہیں آپ وہ جی یہ مگر تم میرا نام کیوں نہیں لیتی. تو میں بس آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ آپ اشارتاً بات کر رہے ہیں، آپ نام لے لیں، کیونکہ یہ وہ والا معاملہ نہیں جس پہ آپ آفر ہوئے تھے، یہ وہ والا معاملہ جو آپ کی جماعت میں سے. لیکن ایک اور سوال یہ کہ خواجہ آصف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے اللیجڈلی پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ریحانہ ڈار صاحبہ سے وہ ہارے تھے. آن دی ادر ہینڈ استعفے کی بھی بات ان کی سامنے آتی. آپ تک کوئی خبر پہنچی ہے جو مری میں بیٹھک لگی، کوئی استعفے والا معاملہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ دیکھیں فروا، کسی کے ہار جیت سے بات آگے نکل گئی ہے. اچھا، بات بڑی سنجیدہ ہے. میں انتخابات وہ 2018 2024 کے اس پہ بات کرتا ہوں مگر آج بات اور ہے. بات یہ ہے کہ جس اپرچونٹی کو آج ہم استعمال ایز قوم ہمیں کرنا چاہیے، وہ وقت ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے. اچھا، انڈیا کے ساتھ جو آپ کی جنگ ہوئی اور اس سے جو آپ کو اپرچونٹی دنیا میں ملی، اور خاص طور پر مضبوط طاقتور ممالک سے، وہ امریکہ ہو، روس ہو، وہ چائنا ہو، ایک وقت میں تینوں آپ کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں، یا عرب ممالک تو بہت زیادہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ریاست کو کوئی فائدہ ہو جائے، نہ کہ آپ پھر انہی چکروں میں پڑے رہیں، اسی تقسیم میں پڑے رہیں. اور اس میں ایک فروا میں آنیسٹلی یہ بات کہہ رہا ہوں اور بار بار کہتا آ رہا ہوں کہ خدا کے لیے ایک شخصیت آپ کے پاس ہے جس کا نام نواز شریف ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیں. وہ آپ پوری کمیونٹی کو، سیاسی چلے آپ نے میاں صاحب کی بات کی ہے. ویسے خبر یہ بھی آئی کہ نون لیگ کبھی بھی ایکسٹینشنز کے حق میں نہیں رہی ہے. میاں صاحب کا خود بھی ذاتی خیال وہ اور ڈھکا چھپا بھی نہیں ہے. لیکن 27ویں آئینی ترمیم کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ ریسنٹلی پی ٹی آئی نے معافی مانگی ہے اسد کیسر صاحب نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے پر. آن دی ادر ہینڈ فیصل ووہرا صاحب ایک ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ یہ کنٹینیوشن ہے اور کنٹینیوشن رہے گی یہ انہوں نے لکھا ہے، بائی دا وے ایسے ہی لکھا. آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور ان کے بھائی جب سٹیئرنگ پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک اور ایکسٹینشن ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں میں ان کے بھائی صاحب کے حوالے سے کچھ نہیں کہہ سکتا، نہ میں ان کا کوئی ترجمان ہوں، نہ میں ان کی کسی کابینہ میں ہوں یا اس جو فیصلہ سازی ہے اس کا حصہ ہوں. مگر میں نواز شریف صاحب کو جانتا ہوں، کبھی بھی وہ کسی کے حق میں بھی ایکسٹینشن کے نہیں رہے. یہاں تک کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کی جو ایکسٹینشن ہوئی تھی اس یعنی کے حق بھی میں نہیں رہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسٹینشن دینے کے حق میں نہیں ہوں گے فیوچر میں بھی، وہ ایسے ہی ریاکٹ کریں گے جیسے کبھی بھی نہیں رہے. مگر میں یہاں فروا آپ جو بات کر رہی ہیں 27ویں ترمیم کی، میں اس سے پہلے یہ باور کروانا چاہتا ہوں کہ جو ایک عالمی قوت بار بار آپ کی طرف اس کا جھکاؤ یا آپ کو دیکھتے رہنا، مجھے اس سے بہت زیادہ خوف آ رہا ہے اس بات کا کہ امریکہ کا آپ کے ساتھ قوت ہونا آپ کو خوف دلا رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ تو اچھی بات نہیں. مجھے خوف دلا رہا ہے اس لیے کہ ہماری بہتر منصوبہ بندی جو خارجہ پالیسی ہماری ان دنوں میں ہے، خدا کرے اسی طرح رہے تو ہم بہتر رہیں گے. ورنہ جو ماضی میں ہماری خارجہ پالیسی رہی ہے اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا. اور آج ہم کسی طور پر بھی اپنے بااعتماد ساتھی ایک منٹ کھڑ جاؤ جاوید لطیفہ، تسی بڑی امپورٹنٹ گل کر دیتی ہے. 2 مہینوں میں 2 دفعہ کا وزٹ ہونا، پلس محسن نقوی صاحب کا بھی وہاں ہونا، فیصل ووہرا صاحب کا بھی وہاں ہونا، اور پھر عالمی قوت کا جو آپ امریکہ کو کہہ رہے ہیں وہ جھکاؤ ہونا. آپ سمجھتے ہیں، اور وہ دورہ بھی لمبا ہو گیا، کافی لمبا ہو گیا، ٹکٹیں بھی آگے ہو گئی، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا پیش خیمہ نہیں ہے؟ میں اس لیے میرے تائیں جو بات ہے میں وہ کر رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی قیمت پر بھی چین سے ہمیں دور نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی حال میں. اس لیکن امریکہ کے ساتھ قربت ڈزنٹ مین کہ ہم چین سے دور ہو رہے ہیں. دیکھیں جو عالمی حالات ہیں،
حقیقت پسندی سے آپ بات نہیں کریں گے تو خود کو دھوکہ دیں گے. میں یہ کہتا ہوں خدا کرے ہمارے پوری دنیا سے حالات اچھے رہیں، مگر جو حقیقت ہے اس کو مد نظر رکھ کے آپ پالیسی بنائیں گے تو اچھا ہوگا، ورنہ یہ قربتیں جو ہیں یہ ریاست کے مفاد میں شاید نہ جائیں. یعنی آپ بھی جاوید لطیف صاحب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب دورہ نہیں کر رہے امریکہ کا، لیکن چونکہ کوئی اور دورہ کر رہا ہے امریکہ کا، کانسٹیٹیوشن کے حساب سے تو پرائم منسٹر صاحب کی سیٹ بہت بڑی ہے، ان کو دورہ کرنا چاہیے تھا. تو آپ بھی کم و بیش وہی باتیں کر رہے ہیں جو اس وقت چل رہی ہیں مارکیٹ میں؟ نہیں، میں اس حوالے سے بات اس لیے نہیں کر رہا کہ دیکھیں ایک حقیقت ہے کہ انڈیا کے ساتھ جنگ میں جو ادارے کے سربراہ نے جو رول ادا کیا، جس اپنا ایک تجربہ کار سربراہ کے طور پہ ایک ادارے کے دلیری سے فیصلہ کیا، اس کا نتیجہ ہے کہ دنیا بھر میں ان کی پذیرائی ہو رہی ہے. اور اگر وہ جنگ خدا نہ خواستہ ہم جیتتے نہ تو آج ہمیں دنیا میں کسی نے پوچھنا نہیں تھا، کسی نے منہ نہیں لگانا تھا. تو پھر اس بنیاد پر تو پھر آپ کو شک ہی ہونا چاہیے کہ ایکسٹینشن ملنی کہ نہیں ملنی. پھر تو ہم لوگوں کو وہ فیصلہ کرنا چاہیے جو ہمارے ملک کے لیے اچھا ہے. پھر تو میاں صاحب بھی شاید اعتراض نہ کریں، نہیں؟ میاں صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں صاحب نے اپنے قلم سے تو دینا نہیں یہ فیصلہ، یہ تو آج کا جو پرائم منسٹر ہے یہ اس کے اختیار میں ہے، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، ان کی کیبنٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. آپ نے سوال کیا تھا میاں صاحب کی ذات کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کو جواب دیا کہ اگر وہ پرائم منسٹر ہوتے تو کبھی بھی کسی کے، یہ ایک جنرل ان کی اپنی سوچ ہے، رائے ہے، وہ اس پہ عمل کرتے، وہ کبھی بھی حالات کو دیکھ کے فیصلہ نہ کرتے بلکہ جو ان کا ماضی ہے اس کے مطابق فیصلہ ٹھیک ہے. لیکن اس وقت ایز پر مائی نالج میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پارٹی کو پیچھے بیٹھ کے دیکھ بھی رہے ہیں، پارٹی ان سے مشورہ بھی کرتی ہے، کابینہ ان سے مشورہ بھی کرتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ پارٹی کے سربراہ ہیں، بہت سارے رسپانسبلٹی اور اوبلیگیشنز ہیں ان کے اوپر. تو لیٹس سپوز اگر پارٹی یا ان کے بھائی اور کابینہ آئی ایم شیور اباؤٹ اٹ کہ نون لیگ ظاہر ہے کہ مشورہ میاں صاحب سے کرے گی، تو میں صرف اس ان ٹرمز آف دیٹ میں صرف آپ سے ایک چاہ رہی تھی جواب کہ پھر میاں صاحب کا کیا ریاکشن ہوگا، کیونکہ ماضی تو ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے، وہ ریکارڈ موجود ہے کہ نہیں جی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن اب حالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، احساسات بدل گئے، ماحول بدل گیا. نہیں میری عرض سن لیں، بات سیدھی سی ہے کہ اس سسٹم نے چلنا ہے جو کہ چل رہا ہے، اس کو مضبوط آج کی جو اپوزیشن ہے خود کو حقیقی اپوزیشن کہتی ہے، وہ بھی بینیفیشری ہے، جو ان کی لیڈرشپ باہر ہے وہ بھی بینیفیشری ہے، اور جو جیل کے اندر ہے جس کے لیے کبھی کبھار وہ 5 اگست کا نام لے لیتے ہیں اور کبھی 14 اگست کی آزادی کا دن احتجاج کرنے کی باتیں کرتے ہیں، وہ شخص بھی اس سسٹم کا حصہ بننے کے لیے بےتاب ہے. اور یہ سسٹم اگر مضبوط ہے تو پھر آپ اس ادارے کا سربراہ جو ہے اس کی وجہ سے مضبوط ہے، اس کی مقبولیت کی وجہ سے مضبوط ہے، اس کے فیصلہ سازی کی وجہ سے طاقتور ہے، وہ معاشی حوالے سے ہو، وہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہو، وہ اس خطے کے اندر اس کے اپنے فیصلوں کی وجہ سے جو پاکستان کو اپرچونٹی ملی ہے اس کی وجہ سے ہو. یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ سسٹم اس کی وجہ سے مضبوط ہے. ٹھیک ہے. بہت